الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، کن باتوں کی دعا کرنا منع ہے، دعا میں آزمائش مت مانگیں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ امید ہے لیکچر نمبر 3 کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے لیکچر نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو کن ناموں کے ساتھ پکارنا منع ہے؟ دعا مانگنے والے کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن ناموں کے ساتھ اللہ پاک کو پکار سکتے ہیں اور کن کے ساتھ نہیں۔ اللہ کریم کا فرمان علی شان ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حق و استقامت سے دور ہونا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، جیسے کہ مشرکین نے اللہ کا لات اور عزیز کا عزا، منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ یعنی شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ تیسرا یہ کہ حسن ادب کی رعایت نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی بہت سخت ناجائز ہے، جیسے کہ لفظ رام یعنی ہر چیز میں رما ہوا، ہر شے میں حلول کیا ہوا، اور پرماتما ہندوؤں کے 3 دیوتاؤں برہما، وشنو اور شیو کا مشترکہ نام وغیرہ۔ پانچواں یہ کہ ایسے اسما کا اطلاق کرنا جن کے معنی معلوم نہیں ہیں اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ جلال الہی کے لائق ہیں یا نہیں۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں کہ شریعت نے جو بتائے انہی ناموں سے پکارا جائے، اپنی طرح سے نام ایجاد نہ کیے جائیں، اگرچہ ترجمہ ان کا صحیح ہو۔ لہٰذا رب کو عالم کہہ سکتے ہیں، عاقل نہیں کہہ سکتے۔ اسے جواد کہیں گے نہ کہ سخی، حکیم کہیں گے نہ کہ طبیب۔ خدا رب کا نام نہیں بلکہ ایک صفت یعنی مالک کا ترجمہ ہے، جسے پروردگار، پالنہار، بخشنے والا وغیرہ۔ اللہ پاک کو کن ناموں سے نہیں پکار سکتے؟ اے حاضر، اے ناظر نہ کہیں۔ اللہ پاک کو حاضر و ناظر کہنے کی ممانعت ہے، چنانچہ فتویٰ رضویہ میں ہے، اللہ عز و جل شہید و بصیر ہے، اسے حاضر و ناظر نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے اس پر تکفیر یعنی حکم کفر لگانے کا خیال فرمایا ہے، اور اکابر یعنی بڑے علماء کرام کو اس کی نفی کی حاجت ہوئی۔ مجموعہ علامہ ابن وہبان میں ہے، یا حاضر یا ناظر لیسا بکفری، یعنی اے حاضر، اے ناظر کہنا کفر نہیں ہے، جو ایسا کرتا ہے خطا کرتا ہے، بچنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنے کے بجائے سمیع و بصیر کہنا چاہیے۔ اے اوپر والے، ہماری فریاد سن لے۔ دعا میں اور دعا کے علاوہ بھی اللہ عز و جل کے لیے کلمات کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دعا میں یوں کہنے سے بھی بچیے، اے آسمان سے دیکھنے والے، ہماری فریاد سن لے۔ البتہ یوں کہنے میں حرج نہیں کہ اے ہمارے دلوں پر نظر رکھنے والے، ہماری فریاد سن لے۔ دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، لہٰذا ہاتھ بلند کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہنا حرام ہے کہ عرش پہ رہنے والے، ہم نے تیری طرف ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ البتہ یوں کہنے میں حرج نہیں، اے اللہ عز و جل، ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے، اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے۔ حضرت علامہ ابن نجیم مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے تو قائل پر حاکم کفر نہ کریں، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے
تو قائل پر حکم کفر نہیں کریں گے مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد اعلیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے۔ تجھے تیرے سرکار کا واسطہ نہ کہیں۔ دعا میں الفاظ کا تکرار مکمل احتیاط کے ساتھ کیجیے کیونکہ معمولی سی غلطی بھی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ مثلاً اے اللہ پاک، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے ہمارے سرکار کا واسطہ، تجھے ہمارے آقا کا واسطہ، ہماری بخشش کر دے۔ اب اگر یہاں بے خیالی ہوئی تو زبان کی تیزی کے باعث تیرے کی تکرار میں یہ الفاظ بھی نکل سکتے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے سرکار کا واسطہ، تجھے تیرے آقا کا واسطہ۔ یوں ہی یہ الفاظ بھی بے توجہی کے سبب زبان پر آ سکتے ہیں، اے اللہ اپنے آقا کا جنت میں پڑوس نصیب فرما وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا احتیاط کرتے ہوئے ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ تو بخشنے پر آئے تو مشرک بھی بخشا جائے نہ کہیں۔ دعا میں اللہ پاک کی وسیع رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بے توجہی کی بنا پر اس طرح کے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں، اے اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مولا تو بخشنے پر آئے تو کافر و مشرک کو بھی بخش دے، مولا ہم تو مسلمان ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، مولا ہمارے گناہ بخش دے۔ ان الفاظ میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پر آئے تو کافر و مشرک کو بھی بخش دے کلمہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا اس کی بخشش نہ فرمائے گا، جیسا کہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے بچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اے سخی سخاوت کر دے نہ کہیں۔ اللہ پاک کے لیے سخی کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے جواد کا لفظ استعمال کیجیے کہ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، جواد وہ جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہا جاتا۔ پارہ نمبر 7 سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک کا فرمان علی شان ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ تو ہمیں مت بھول جانا نہ کہیں۔ بعض اوقات دعا کرنے والا جذبات میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ ہم تجھے بھول گئے مگر تو ہمیں نہ بھول جانا۔ یہ جملہ کفریہ ہے اس لیے کہ اللہ پاک بھول جانے سے پاک ہے، اور ہر وہ بات جس میں اللہ پاک کی طرف بھول جانا ثابت کیا جائے خالص کفر ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، اپنے فارغ اوقات میں ہماری دعا سن لے نہ کہیں۔ اللہ کریم فراغت و مصروفیت سے پاک ہے، لہٰذا دعا میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا فرض ہے جن سے اس کے لیے یہ برا وصف نکلتا ہو۔ مثلاً یوں کہنا، ہم صبح صبح یا رات کے آخری پہر میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں جو تیری بھی فراغت کا وقت ہوگا، لہٰذا ہماری ساری حاجات پر نظر فرما لے۔ بعض نادان دوسروں کو صبح صبح دعا مانگنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اس طرح کا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے، چنانچہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ یہ کہنا کہ صبح صبح دعا مانگ لیا کرو اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے، کفر ہے۔ مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر نہ کہیں۔ اللہ پاک کی طرف ظلم کی نسبت کرنا، اسے ظالم کہنا کفر ہے، لہٰذا دعا میں یوں کہنا کہ اے اللہ عز و جل مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، کفر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ اے اللہ میاں نہ کہیں۔ اللہ پاک کے لیے میاں کا لفظ بولنا ممنوع ہے۔ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل اور اللہ تبارک و تعالیٰ بولنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا اطلاق نہ کیا جائے، یعنی نہ بولا جائے، کہ وہ 3 معنی رکھتا ہے، ان میں 2 معنی رب العزت کے لیے محال یعنی ناممکن ہے۔ میاں کے 3 معنی یہ ہیں،
آقا اور شوہر اور مرد و عورت میں زنا کا دلال، لہذا اطلاق ممنوع یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا منع ہے، لہذا اطلاق ممنوع یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا منع ہے۔ تلفظ اور اعراب کی درستگی، دعا میں تلفظ و اعراب کی درستگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص قرآنی دعائیں، آیت درود و اختتام دعا کی آیات میں تجوید کا قواعد کا خیال رکھا جائے، دعائیں تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اگر دعا میں اشعار پڑھنا چاہیں تو مستند علماء کرام کے ہی اشعار پڑھیں، اس لیے کہ غیر محتاط اور جاہل شعراء کے باعث اشعار خلاف شرع بلکہ کفریات پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر مانگیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک ایسی لاش کے پاس سے گزرے جس کے پیٹ کو درندوں نے پھاڑ کر اس کا گوشت نوچ لیا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچان کر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، یہ تو تیرا اطاعت گزار تھا، تو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس شخص نے مجھ سے ایسے مرتبے کی دعا کی جس تک یہ اپنے اعمال کے ذریعے تو نہیں پہنچ سکا، میں نے اسے اس تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کے درست ناموں کے ساتھ پکارنے اور یقین کامل سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کلمہ کفری ادا کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بے شک ہمارا رب سننے اور جاننے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔